حضرت عباس علمدار کی عظمت اور جلالت بہت اہم ہے۔ حضرت عباس علمدار کا مقام و منزلت کسی سے پوشیدہ نہیں، کسی سے مخفی نہیں۔ ابن قولوہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مولا، میں جب آپ کے چچا عباس علمدار کی زیارت کے لیے گیا تو میں نے وہاں پر ایک ایسا نور محسوس کیا جو نور میں نے کہیں اور محسوس نہیں کیا تھا، اور میں نے وہاں پر ایسا جلال دیکھا، ایک ایسی ہیبت میں نے ملاحظہ کی جو ہیبت اور جلال میں نے کسی اور زیارت پر ملاحظہ نہیں کی۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت عباس علمدار کو ایک خاص بصیرت عطا کی تھی، ایک خاص استقامت عطا کی تھی، اور قیامت دے کے دن اس کی خاص شفاعت ہوگی اور اس شفاعت کے ذریعے سے لوگ استفادہ کریں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ مشہور مرجع تقلید سید محمد کاظم یزدی ایک خاص بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے بہت علاج کیا، بہت معالجہ کیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تب اس نے حضرت ابوالفضل عباس سے توسل کیا اور توسل کر کے کہا، یا عباس علمدار، یا باب الحوائج، اگر میں اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لیا تو میں پیدل کرب و بلا پر آ کر آپ کی زیارت کروں گا۔ اور جیسے ہی انہوں نے حضرت عباس علمدار سے توسل کیا تو ان کے جسم کا درد ختم ہو گیا، ان کا جسم مضبوط ہو گیا، اور یہی نہیں بلکہ انہیں جو شدید بیماری لاحق تھی وہ شدید بیماری فوراً ہٹ گئی۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ سید بزرگوار نے منت کی تھی پیدل کرب و بلا جانے کی، اس لیے حضرت عباس کی زیارت کے لیے وہ پیدل کرب و بلا گئے اور حضرت عباس علمدار کی انہوں نے زیارت کی۔ اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا، اس کو ہٹ کرو، جلدی سے کرو سبسکرائب۔